اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ یہ سورہ زخرف مکی صورت ہے، اس کی 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے۔ والکتاب پر جو واو ہے یہ قسمیہ ہے۔ والکتاب کا مطلب ہے قسم ہے اس کتاب کی، المبین جو واضح ہے۔ انا جعلناہ قرآنا، بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے قرآناً عربیہ، عربی زبان کا قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یعنی جن لوگوں پر یہ قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے عربی تھے، عربی زبان بولنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا کہ تاکہ یہ لوگ آسانی سے سمجھیں اور یہ بہانہ نہ بنا سکیں کہ یہ قرآن تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا، ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے پہلے تو فرمایا کہ یہ کتاب بالکل واضح ہے اور ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ قرآن لوح محفوظ میں، ام الکتاب لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس، لعلی برتر ہے، بڑے درجوں والا ہے، حکیم اور حکمت سے بھرا ہوا قرآن ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم آپ سے پھیر دیں گے اس کتاب کو صفحا موڑ کر، ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ یعنی اگر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے تو اس وجہ سے ہم آپ کو نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم تم سے اس نصیحت کو اس بات پر نہیں ہٹائیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ تم اپنی سرکشی اور نافرمانی میں خواہ کتنے حد سے گزر جاؤ، لیکن ہم تمہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، اسے ہر شخص کے پاس پیغام حق لے کر جانا چاہیے، اور کسی گروہ یا جماعت کو تبلیغ کرنا محض اس بنا پر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ انتہا درجے کے بے دین لوگ ہیں، بدتمیز لوگ ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ یعنی چاہے ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ سمجھنا چاہیں یا نہ چاہیں، وہ دین کے طالب ہوں یا نہ ہوں، داعی کو، دعوت و تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ہر کسی کے پاس جائے اور تبلیغ کرے، نصیحت کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی بات اس کے دل میں ڈال دیں اور اس کو ہدایت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے آپ سے اس قرآن کو نہیں پھیریں گے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی پہلے لوگوں میں بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ، پھر ہم نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا ان سے زیادہ، أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو، یعنی مکہ والوں سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، قوم عاد، قوم سمود، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور چلی آئی ہے مثال پہلے لوگوں کی۔ یعنی اس سے پہلے بھی ایسی مثالیں گزری ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو اور اس کے نبی کو جھٹلایا، وہ بڑے طاقتور، بڑی طاقت والے، مال و دولت والے، بادشاہت والے تھے، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تو ان کی بنسبت یہ مکہ والے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ،
تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ خلقہن العزیز العلیم، کہ ان کو پیدا کیا ہے اس ذات نے جو زبردست ہے، علیم اور جاننے والی ہے۔ یعنی وہ یہی کہیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، وہی علیم اور عزیز ذات ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدن، بچھونا، فرش، وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنائے تمہارے لیے زمین میں راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، سیدھا راستہ پاؤ۔ اب زمین کو بچھونا اور فرش اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ زمین کی ظاہری صورت اور اس کا آرام فرش کا ہے، لہٰذا یہ زمین کے گول ہونے کے منافی نہیں ہے، یعنی یہ زمین آرام اور ظاہری اعتبار سے بالکل فرش کی طرح ہے، باقی اس کی حیت چاہے گول ہے یا جیسی بھی ہے وہ اسی طرح ہے، لیکن اس کا فرش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گول نہیں اور بالکل صاف سیدھی ہے، بلکہ آرام کے اعتبار سے اس کو فرش کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مہدم وجعل لکم فیہا سبلا، اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے بنائے ہیں۔ والذی نزل من السماء ماء، اور جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، بقدر، اندازے کے ساتھ، یعنی نہ تو حد سے زیادہ اتارا، حد سے زیادہ اتارتا ہے تو تب بھی وہ انسانوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے، جس طرح آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، اور اگر اس بالکل کم ہو جائے تو تب بھی عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اندازے سے اپنے بندوں کو پانی عطا فرماتے ہیں۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر اسی پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ بلدہ کہتے ہیں دیس، ملک، یعنی ایسی جگہیں جو کہ مردہ ہو چکی تھیں ان کو اسی پانی کے ذریعے ہم نے دوبارہ زندہ کیا۔ کذالک، اسی طرح، تخرجون، تم بھی نکالے جاؤ گے، یعنی تمہیں بھی قبروں سے نکال کر اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ والذی خلق الازواج، اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا ازواج کلھا، ہر چیز کے جوڑے، وجعل لکم من الفلک، اور بنا دیا تمہارے لیے کشتیوں کو، والانعام، اور جانوروں کو، ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ یعنی سواری کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ سواریاں جو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اور دوسری وہ سواریاں کہ جن کو بنانا نہیں پڑتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں میں یہاں پر کشتیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ سواریاں جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یعنی کشتیاں، اور اس طرح آج کل جو گاڑیاں وغیرہ ہیں یہ انسان اپنی کاریگری سے بناتا ہے، اور دوسری وہ سواریاں ہیں جو اللہ نے ان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، ان کو بنانا نہیں پڑتا، جس طرح جانور وغیرہ ہیں تم ان پر سواری کرتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ جب تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، تو جب تم ان پر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کے احسان کو، نعمت کو یاد کرو۔ یعنی جب انسان سواری پر سوار ہوتا ہے تو اللہ کی نعمت اس کے ذہن میں حاضر ہونی چاہیے اور خیال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، ورنہ اتنا دور کا سفر میں کیسے پیدل طے کرتا۔ اور پھر جو جانور ہیں، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے، خچر ہے، کتنے طاقتور جانور ہیں، لیکن طاقتور ہونے کے باوجود انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان ان پر سوار ہونا چاہے وہ سوار ہو کر ان کو اپنی مرضی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان پر سوار ہو جاؤ، ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ وَتَقُولُوا، اور کہو کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو ہمارے تابع بنا دیا، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے تابع نہ بناتے تو ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ سفر کی دعا بھی ہے، انسان جس سواری پر بھی سوار ہو، چاہے وہ سائیکل سے لے کر جہاز تک کوئی بھی سواری ہے، تو جب سواری پر انسان بیٹھے تو اس دعا کو پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ ایک تو یہ ہے کہ
اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سفر میں برکت پیدا فرمائیں گے اور اس کا سفر آسان ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اس دعا کے پڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے والا ہے، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سواری کو میرے قابو میں نہ کرتے، میرے تابع نہ کرتے تو میں اس کو قابو کرنے والا نہیں تھا۔ یعنی یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو طاقت ہے کہ اس نے اس سواری کو میرے تابع بنا دیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور یہ مشرکین لوگ اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ہی اس کا جز بناتے ہیں، یعنی اس کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، واضح ناشکرا ہے، یعنی اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، تمہارے لیے چوپایوں کو اور کشتیوں کو سفر کے لیے تمہاری سواری بنایا، تو پھر اس کے باوجود بھی یہ مشرکین لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان الانسان لکفور مبین، تو اس کے باوجود اگر انسان ایسی باتیں کرتا ہے تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔